اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبي. کہ جب بھی آپ کسی کو نصیحت کریں اس میں آپ کی عزت، شہرت اور دولت، یہ تین چیزیں آپ پہلے اس سے نکالیں. اس پر پھر میں نے گھروں کی مثالیں بھی دی تھیں کہ گھر میں بعض دفعہ انسان گھر والوں کو نصیحت کر رہا ہوتا ہے تو گھر والوں کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ نصیحت میری خیر خواہی میں نہیں ہے، بلکہ یہ نصیحت کرنے والا اپنے فائدے کے لیے مجھے سمجھا رہا ہے. تو باپ جب ایسی نصیحت اولاد کو کرے جس میں باپ اپنا فائدہ دیکھ رہا ہو تو وہ نصیحت اولاد پہ اثر نہیں کرتی. شوہر اگر بیوی کو نصیحت کر رہا ہے جس میں عورت کو اندازہ ہو جائے کہ اس کا اپنا فائدہ ہے، اس میں وہ نصیحت پھر عورت پہ اثر نہیں کرتی. مثال بھی دی، میں نے دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ آپ اپنی بیوی کو اپنے والدین کے حقوق سکھا رہے ہو کہ ان کا احترام کرو، لیکن آپ اس کے والدین کا احترام نہیں کر رہے، تو عورت سمجھ جاتی ہے کہ اس کا مقصد والدین کا احترام نہیں ہے، اس کا مقصد اپنے حقوق حاصل کرنا ہے. تو یہ ہر جگہ ایسا ہی ہو رہا ہوتا ہے. باس جو اپنے ماتحت لوگ ہیں ان کو یہ سمجھا رہا ہوتا ہے کہ آپ نے کام ایمانداری سے کرنا ہے، ڈنڈی نہیں مارنی، آنیسٹ. ایمانداری جو ہے نا، انسان کو آنیسٹ ہونا چاہیے، ایماندار ہونا چاہیے، کام دل جمعی سے ہونا چاہیے. تو وہ ملازمین پہ اثر جب ہوگا جب وہ اپنے باس کو دیکھیں گے کہ وہ اپنے باس کے ساتھ بھی اسی طرح ایمانداری کے ساتھ چلتا ہے، اور وہ اپنے ماتحتوں کے ساتھ بھی ایمانداری کے ساتھ چلتا ہے. تنخواہ کا ٹائم اگر پہلی تاریخ ہے تو پہلی تاریخ کو دے دیتا ہے، وہ رلاتا نہیں ہے. لیکن ہو یہ رہا ہے کہ ہر انسان دوسرے کو نصیحت اتنی کر رہا ہے جتنا دوسرا اس کے لیے مخلص ہو جائے. وہ اپنے آپ کو چینج کرنے کے لیے تیار بولو نہیں، جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ نصیحتیں ہول سیل کے حساب سے ہو رہی ہیں، اس پر کا اثر زیرو. اثر کیا ہے بولو نا؟ زیرو. اگر آپ چاہتے ہو نا آپ کی نصیحت میں جان پیدا ہو جائے، ایسی کرو تو لوگ ایک دم جوش میں آ جائیں، تو آپ نے یہ میسج دینا ہے لوگوں کو، یہ دماغ میں ڈال دینا ہے کہ اس نصیحت میں میرا ذاتی فائدہ نہیں ہے. پھر دیکھو ہٹو بچوں کام ہو جائے گا. بعض موٹیویشنل اسپیکر ہیں، ہم نے ان کو دعوت دی جامعۃ الرشید میں کہ آپ آئیں ہمارے طلبہ کو سمجھائیں. حالانکہ وہ دنیا دار ہیں اور ہمارے مدرسے میں تو علماء پڑھتے ہیں، لیکن ہم نے کہا کوئی بات نہیں، اگر آپ کے پاس کچھ ایسی نالج ہے جو ہمارے پاس نہیں ہے تو نالج تو کسی سے بھی لی جا سکتی ہے نا، کسی سے بھی لی جا سکتی ہے. حکمت کی بات تو غیر مسلم سے بھی لی جا سکتی ہے. اگر کسی انگریز کے پاس کچھ ایسی نالج ہے جو ہمارے پاس نہیں ہے، یہ نہیں کہ اسلام کے پاس نہیں ہے، اسلام کے پاس تو ہوتی ہے، لیکن ہر اسلام کی ہر چیز ہر وقت کسی کے ذہن میں تو نہیں ہوتی. بعض دفعہ غیر مسلم ایسی بات کر دیتا ہے جو واقعی اسلام کی بات ہوتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمانہ جاہلیت کا ایک شاعر تھا جو مشرک اور کافر تھا، لیکن شاعر بڑا خاندانی، کفر پہ موت ہوئی، مشرک تھا. ہمارے نبی کو شاعری سے کوئی دلچسپی نہیں تھی، لیکن ایک صحابی نے اس کافر اور مشرک شاعر کے اشعار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سنائے. آپ کو اتنے پسند آئے کہ صحابی کہتے ہیں میں نے 100 سے زیادہ اشعار سنائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے اشعار سنے. کیوں؟ اس کافر شاعر کی شاعری میں حکمت کی باتیں تھیں اور وہ شاعری بالکل درست تھی، حالانکہ وہ بت پرست تھا،
لیکن شاعری میں وہ بت پرستی کو پروموٹ نہیں کر رہا, توحید کو پروموٹ کر رہا تھا. اسی کا شعر ہے, الا کل ما خل اللہ باطل ما خل اللہ باطل وکل ما سواہ باطل. کچھ پورا شعر مجھے یاد نہیں ہے, کہ جو کچھ اللہ کے سوا اس کائنات میں سب 2 نمبر, ٹھیک ہے نا. یعنی اللہ کی بیس پہ کوئی رشتہ ہوگا تو ٹھیک ہے, ورنہ سب ایسے ہی ہے. تو آپ نے اس غیر مسلم کے 100 اشعار سنے ہیں اور سنتے رہے تھکے نہیں. اور شاید روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ اگر وہ اسلام کا زمانہ پا لیتا تو مسلمان ہو جاتا. یعنی اتنا اچھا شاعر تھا وہ, اتنی اچھی اس کی پازیٹیو سوچ تھی, لیکن نہیں تھا اس کی قسمت میں. تو بعض موٹیویشنل اسپیکر ایسے ہیں, بڑی اچھی باتیں کرتے ہیں, ہمارے ہاں ان کو ان کو دعوت دی گئی کہ آپ آئیں. ان کے ریٹ اتنے ہائی فائی تھے. ان سے کہا بھائی مدرسے کے طلبہ ہیں, کچھ کم کر لیں, اور آپ آئے ہوئے ہیں, یا تو آپ کو بلانا پڑتا نا, آپ قریب ہی آئے ہوئے ہیں, آپ کے لیکچر ہو رہے ہیں, تو ایک تھوڑا سا چکر, تھوڑے ریٹ کم کر لیں, ہم آپ کو فیس دیں گے, آپ کا ٹائم قیمتی ہے, ظاہر ہے ٹھیک ہے, اپنے ٹائم کی قیمت لینا کوئی غلط بات نہیں ہے. وہ نہیں ایگری ہوئے. تو اس سے ہمیں اندازہ ہوا کہ بھائی ویژنری لوگ, میں نہیں کہہ رہا سارے ایسے ہوتے ہیں, ان کے بارے میں ہمیں اندازہ ہو گیا کہ ویژنری نہیں ہے. ان کا ویژن اگر قوم کی خدمت ہوتی تو وہ قوم جو کل لیڈر بننے والی ہے, علماء تو سب لیڈر بنتے ہیں نا, علماء تو مقتدا اور رہبر بنتے ہیں, تو ان کو تو اپنا پیغام ان علماء تک ڈیلیور کرنے کا موقع ملا, تو ان کو تو فخر سے یہ کام کرنا چاہیے تھا, کیونکہ ایسے ہی لوگ آپ کو دعوت دے رہے ہیں جنہوں نے کل لیڈر بننا ہے. تو ایسے لوگوں پہ تو انسان پیسہ خرچ کر کے جاتا ہے. تو چلیں ٹھیک ہے, آپ کا ٹائم قیمتی ہے, اگر آپ فری میں کریں گے تو انسان کو عذر ہوتا ہے, بھائی میں نے گھر بار بھی چلانا ہے, میں کاروبار چھوڑ کر لوگوں کو موٹیویٹ کر رہا ہوں, تو مجھے گھر بھی تو چلانا ہے نا. تو ٹھیک ہے, پیسے بھی لے سکتے ہیں, لیکن وہ اتنے ریٹ اس سے کم ہی نہیں آ رہے. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کی جو موٹیویشن ہے اس میں جان ختم. اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جو ہمارے طلبہ ان کو شوق سے سنا کرتے تھے, انہوں نے سننا چھوڑ دیا. انہوں نے کہا بھائی ہاتھی کے دانت دکھانے کے اور ہیں, کھانے کے اور ہیں, یہ باتیں ہیں کھوکھلی. آپ کہہ سکتے ہو کہ بھائی باتیں سننے میں کیا حرج تھا, باتیں سنتے رہیں طلبہ, ان کی باتیں تو صحیح کر رہے ہیں نا. کیا خیال ہے بھائی؟ آپ کہہ سکتے ہیں بھائی بندے کا یہ پتہ چل گیا کہ لالچی ہے, لیکن باتیں اگر ٹھیک کر رہا ہے تو باتیں سننے میں حرج نہیں ہے. تو سننا کیوں چھوڑا طلبہ نے؟ اس کا جواب سنیں, یہ بہت قیمتی بات ہے. دیکھو, بندہ اگر لالچی ہو, 2 نمبر ہو, کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو 2 اور 2 4 کی طرح بالکل ہر ایک کی سمجھ میں آتی ہیں. وہ تو بالکل پاگل بھی کرے گا نا تو آپ کہو گے یہ کیا کہہ رہا ہے, ٹھیک کہہ رہا ہے, اور ان باتوں کے سننے کا فائدہ بھی ہوتا ہے. کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو 2 اور 2 4 کی طرح 100% غلط. وہ اگر میں بھی کروں گا تو آپ بولو گے ان کا دماغ کیا ہو گیا ہے, خراب. مثال کے طور پر میں کہوں کبھی کبھار چوری کر لینی چاہیے. اگر آپ کو ٹینشن ہے, پریشان ہے, تو 2 گھونٹ پی لینے میں کوئی حرج نہیں ہے. اگر بیوی تھوڑی بہت بھی بد اخلاق ہو کو چھوڑ دینا چاہیے. ایک مثال دے رہا ہوں. تو یہ تو 100% کیا ہے, یہ تو توڑ کی باتیں ہو رہی ہیں نا. ابا اگر تمیز سے بات نہ کریں تو اولڈ ہوم میں جمع کرا دیں. یعنی کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو 100% درست. وہ کوئی پاگل بھی کرے گا تو آپ کہو گے یار ویل ڈن. وہ کوئی لالچی بھی کرے گا تو آپ کہو گے بھائی پہلے پیسے لے کے کر رہا ہے لیکن بات ٹھیک کر رہا ہے. کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو 2 اور 2 4 کی طرح غلط ہوتی ہیں. وہ کوئی عقل مند بھی کرے, لالچی نہ بھی ہو, بہت نیک ہو, لیکن جب وہ کرے گا تو آپ کہو گے یہ کیا کر رہا ہے, اس سے اپنے بچوں کو دور رکھو. جو چرس بانٹ رہا ہے اور چرس کے فضائل سنا رہا ہے, تو آپ اپنے بچوں کو وہاں جانے سے روکو گے. کچھ باتیں درمیان کی ہوتی ہیں, وہ ہوتی ہیں عام لوگوں کے مینٹل لیول سے اوپر کی. گڑبڑ یہاں ہوتی ہے. ایسے موقع پہ جو لالچی آدمی ہے نا, لالچی لوگ
قرآن کہتا ہے ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، اگر تمہارے دل میں اللہ کا خوف ہوگا تو اللہ تمہارے اندر حق اور باطل کو سمجھنے کی صلاحیت پیدا کر دے گا. جو پیچیدہ باتیں ہیں نا وہ تمہاری کھوپڑی میں آئیں گی، دوسروں کی کھوپڑی میں نہیں آئیں گی. کھوپڑی تو آپ سمجھتے ہی ہیں کسے کہتے ہیں. یعنی جو پیچیدہ باتیں ہیں نا زندگی میں گائیڈنس کے لیے، جو ہمیں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو واضح نہیں ہوتی، ان میں جو نیک لوگ ہیں ان کو اللہ صحیح رہنمائی دیتا ہے. جو کردار کے برے ہیں، لالچی ہیں، وہ خود ان کو صحیح گائیڈنس نہیں ملتی تو آپ کو بھی پھر وہ غلط گائیڈ کرتے ہیں، وہ پھر برباد کرتے ہیں آپ کو. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو ایسے لالچی لوگوں کو اگر آپ سنیں گے تو وہ باتیں جو 2 اور 2 4 کی طرح بالکل واضح ہیں، وہ تو ان میں تو آپ کو موٹیویشن ملے گی، لیکن اس میں ان کی ہمیں کوئی خاص ضرورت ہوتی نہیں ہے. بس تکرار ہو جاتا ہے، اچھا ہے، اچھی بات بار بار کہنے سے اور فائدہ ہوتا ہے. اور وہ باتیں جو 2 اور 2 4 کی طرح 100% غلط ہوتی ہیں، ان میں آپ ان سے متاثر نہیں ہوگے. یار یہ تو غلط باتیں کر. جو بیچ کی باتیں ہوتی ہیں نا، جن کی طرف ذہین لوگوں کی توجہ جاتی ہے، تو ان میں اگر ذہانت کے ساتھ تقویٰ نہیں ہے تو یہی ذہانت اس کو بھی غلط گائیڈ کرے گی اور وہ آپ کو بھی غلط گائیڈ کرے گا پھر، اور یہیں سے تباہی پھیل رہی ہے. اس کی مثال دنیا میں ہمارے سامنے یونائٹڈ نیشن کے قوانین دیکھ لو آپ. جو ہومو سیکس کی اجازت دی انہوں نے، کیا یہ بیوقوف لوگوں نے دیا یا دنیا کے ذہین ترین لوگوں نے دی اجازت؟ بیوقوف. لیکن غلط صحیح کیا غلط کیا؟ غلط کیا ہے. انسان کا بیڑا غرق کر دیا. کیونکہ جب آپ کردار آپ کا جو ہے نا خود تقویٰ نہیں ہوتا آپ کے اندر، تو اللہ آپ میں حق اور باطل میں فرق کرنے کی صلاحیت پیدا کرتے ہی نہیں ہے. یہ خدا نے تقوی کے ساتھ جوڑ دی ہے اس چیز کو کہ اللہ کا خوف ہوگا تو ہوگا، ورنہ نہیں ہوگا. ورنہ آپ خواہشات کے غلام بنتے، خود بھی خواہشات کے پیچھے اور لوگوں کو بھی خواہشات کے پیچھے چلائیں گے. اسی وجہ سے قرآن یہ دعویٰ کرتا ہے کہ 100% درست بات پیغمبروں کے علاوہ کوئی بھی نہیں کرتا، اور پیغمبروں کو جو فالو کرنے والے لوگ ہیں ان کے علاوہ بھی کوئی بولو نہیں کر سکتا. ناممکن ہے. تبھی میں پھر وہ لبرل لوگوں کے خلاف بولنا شروع کر دیتا ہوں نا. تو مسئلہ سارا یہی ہے نا انہی لوگوں کا. ہماری جو ینگ جنریشن ہے وہ مذہب کو چھوڑ کر پڑھے لکھے لوگوں کی طرف جا رہی، جن کو عرف میں پڑھا لکھا کہا جاتا ہے، حالانکہ ان میں تو اللہ کا خوف ہی نہیں ہے. وہ خود سمجھ میں نہیں آئے گا تو آپ کو کہاں سے سمجھائیں گے؟ وہ اتنا بڑا سائنسدان اسٹیفن، کیا نام تھا یار اس کا جس کا انا للہ ہو گیا، اسٹیفن ہاکنگ، کتنا بڑا سائنٹسٹ تھا. اس کی کھوپڑی نے اس کو غلط گائیڈ کیا خدا کے معاملے میں. انسان کا سب سے بڑا مسئلہ پتہ ہے کیا ہے؟ ہمارے لیے سب سے اہم سوال یہ نہیں ہے کہ خربوزہ کھانا ہے کہ آم کھانا ہے یا گوشت کھانا ہے، کیا کھانا ہے. ہمارے لیے سب سے اہم سوال یہ ہے کہ ہمیں کسی نے بنایا ہے یا ہم خود سے بنے. اور اگر کسی نے بنایا ہے تو بنانے کا کوئی مقصد تھا یا ویسے ہی بنا کے چھوڑ دیا؟ اور اگر کوئی مقصد ہے تو وہ مقصد کیا ہے؟ دنیا میں ہم آئے ہیں تو اگر ہم خود سے آئے ہیں تو ہمیں ان سوالات کے جوابات کی ضرورت ہے ہی نہیں کہ اتفاق سے کوئی چیز بن گئی تو جاؤ جو مرضی کرو. ایک ایتھیسٹ نے سوال کیا خدا کے بارے میں. ایک مشہور ایتھیسٹ ہے، بہت الٹے الٹے سوالات کر کے لوگوں کو کنفیوژن میں ڈالتا ہے. سوال یہ کیا کہ یہ جو مسلمان کہتے ہیں خدا ہے اور اس نے جہنم بنائی، اس نے جنت بنائی، اگر تم اس کی عبادت کرو گے تو جنت میں جاؤ گے، عبادت نہیں کرو گے تو کہاں جاؤ گے؟ جہنم میں. تو اس نے کہا کہ کامن سینس کی بات ہے کہ خدا اگر ہے تو اس کو کیا پڑی لوگوں کو جہنم میں ڈالے؟ وہ یہ تو بچے ضدی ہوتے ہیں نا کہ مجھے یہ کھلونا چاہیے، نہیں ہوگا تو میں یوں کر دوں گا، میں یوں کر دوں گا. تو خدا کو اپنی عبادت کی اتنی پرواہ پڑی ہوئی ہے کہ یار میرے سامنے سجدہ کرو، نہیں تو آگ میں پھینک دوں گا. تو کیا معاذ اللہ خدا کا ظرف اتنا چھوٹا ہے کہ جو اس کی عبادت نہیں کرے وہ اٹھا کے آگ میں ڈال دے گا؟ یعنی دنیا میں اگر اولاد باپ کی ایسی نافرمانی کرے تو باپ کا ظرف بعض دفعہ بڑا ہوتا ہے، کہتا ہے جا بیٹا میں نے تجھے پیدا ہو گیا، جا چھوڑ یار، جا جو لائف کو انجوائے کر، مجھے ٹینشن نہ دے، بس یہی کرے گا نا بہت زیادہ. اور ظرف چھوٹا ہوگا تو چمبے لگائے گا اس کے. ظرف کی ڈیفینیشن یہی ہے نا کہ آپ میں برداشت
کتنی زیادہ ہے. آپ چھوٹی چھوٹی باتوں کو اگنور کرتے ہو یا اس کو سیریس لیتے ہو. آج کل اس کو ظرف کہتے ہیں, اٹ از کالڈ ظرف. تو اللہ کا ظرف کیا اتنا چھوٹا ہے کہ کوئی اس کی عبادت کرے نہ کرے, نہیں کرو گے تو اس کو اتنا غصہ آتا ہے, بھائی مجھے کیوں نہیں مان رہے, مجھے سجدہ کیوں نہیں کر رہے, مجھے چھوڑ کر بت کے سامنے کیوں جھک رہے ہو. یعنی ان کا کہنا ہے اللہ اگر ہے, بالفرض اگر اللہ ہے تو اس کا ظرف اتنا بڑا ہے, وہ ان چھوٹی موٹی چیزوں پہ وہ نہیں, اس کو ٹینشن نہیں ہے. یہ مسلمانوں کی بنائی ہوئی باتیں ہیں. جو بھی باطل لوگ اعتراضات کرتے ہیں نا, انہی کے اعتراض میں اس کا جواب موجود ہوتا ہے. یعنی آپ اللہ کا ظرف بنا رہے ہو بڑا, اور بڑے ظرف کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ وہ غلطیوں پہ آپ کو سزا نہ دے. یہ غلطی ہے نا کہ خدا نے بنایا, وہ کہہ رہے میری عبادت کرو, آپ پھر بھی عبادت نہیں کر رہے, یہ غلطی ہوئی نا. غلطی, اس کو غلطی تو سب مانیں گے. نہیں آ رہا سمجھ میں, رہنے دو یار. دیکھو اس کو جب خدا کہہ رہا ہے کہ میری عبادت کرو, 5 ٹائم نماز پڑھو اور رمضان کے روزے رکھو اور میری توحید کے قائل ہو, میرے ساتھ کسی کو شریک مت کرو, یہ غلطی ہے نا. لیکن ان کا کہنا یہ تھی, اس کا ملحدین کا, کہ خدا اس غلطی پر ایسا نہیں ہے کہ وہ ضدی بچوں کی طرح, جیسے بچے ضدی ہوتے ہیں نا, مجھے یہ چاہیے, مجھے یہ نہیں دیا تو پھر ہم یوں کریں گے, اور ایسے تو اللہ بھی غصے میں آ رہا ہے, میں پھر جہنم میں پھینکوں گا, میں یوں کر دوں گا, میں یوں کر دوں گا, میں ایسے کر دوں گا. تو اس کا مطلب معاذ اللہ کا ظرف ایسا ہی ہے جیسے بچوں کا ظرف ہوتا ہے. یعنی اللہ غلطیوں پہ اتنی سی غلطیوں پہ اتنی بڑی بڑی سزائیں کیوں دیتا ہے. خلاصہ یہ نکلا کہ اللہ غلطیوں پہ سزا نہیں دے گا. تو ان لوگوں سے میرا سوال یہ ہے کہ آپ کو چونکہ اللہ کی آپ کے دل میں اہمیت نہیں ہے نا, کہ اللہ کی عبادت اور اللہ کی توحید, آپ کی نظر میں یہ غلطی کوئی اتنی بڑی غلطی نہیں ہے. لیکن اگر ہم اس بیس پہ اللہ کا انکار کر دیں یا اللہ کی جہنم کا انکار کر دیں تو پھر کچھ غلطیاں ایسی ہیں جو آپ کی نظر میں بھی بہت بڑی بڑی غلطیاں ہیں. پھر اللہ پہ یہ الزام آئے گا کہ ایک انسان جو 100 انسانوں کو قتل کرتا ہے, اس دنیا میں ایسے مجرم بھی ہیں جنہوں نے اپنی ماں کو قتل کیا ہے پیسوں کی لالچ میں, ایسے مجرم بھی ہیں جنہوں نے 1 لاکھ روپے کی خاطر اپنی دادی نانی اپنے باپ کو قتل کیا ہے, ایسے مجرم بھی ہیں دنیا میں. ایسے مجرم بھی ہیں جنہوں نے لاکھوں انسانوں کا خون بہایا ہے. اس کا مطلب پھر یہ ہوا کہ اللہ کا نظام ایسا کرپٹ نظام ہے کہ اس نے بنا کے چھوڑ دیا, لیکن آخرت میں سزا کا کوئی تصور اس نے نہیں رکھا. دنیا میں تو سزا ملتی نہیں ہے, وہ تو لاکھوں میں کسی ایک کو ملتی ہے, اور وہ بھی پوری سزا کبھی بھی نہیں ملتی. ایک دیکھو ہیروشیما اور ناگاساکی پہ جو ایٹم بم گرایا گیا اور لاکھوں معذور بچے پیدا ہوئے, جنہوں نے یہ جرم کیا تھا, کیا ان کو دنیا میں سزا ملی ہے؟ بلکہ وہ اس بم برسانے کے بعد دنیا کی سپر پاور بن گئے, اور آج جاپان بھی ان کو سلوٹ کر رہا ہے. بہت مشکل ہے بات سمجھانا. وہ اسی وجہ سے تو انہوں نے ایٹم بم گرائے تھے کہ ان کو پتا تھا اس سے بدنامی تو ہوگی لیکن نام بھی اسی سے ہوگا. ٹھیک ہے نا, شاعر نے کہا ہے نا, بدنام جو ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا. آج جاپان بھی سلوٹ کس کو کرتا ہے؟ امریکہ کی پالیسیوں پہ چلتا ہے. وہ کوئی سزا نہیں ملی بلکہ اور فائدہ ہو گیا. اور اگر سزا مل بھی جاتی تو جا لاکھوں انسان جو معذور پیدا ہو رہے ہیں, اور پتہ نہیں کب تک ہوتے, ابھی بھی ہوتے ہیں. تو ایک انسان کو آپ کتنی سزا دے سکتے ہیں؟ اگر ایک جس نے یہ پالیسی بنائی ہوگی, جس نے یہ کام کیا ہوگا, یا اس پائلٹ پہ اگر آپ ڈال دیں جس پائلٹ نے بم گرایا, اس کو کیا سزا ملی؟ بہت زیادہ ایک گردن اڑا دی جاتی, قتل ہو جاتا, ختم. یہ پوری سزا تھوڑی ہے. دیکھو ایک انسان اس دنیا میں ایک عام آدمی کو قتل کرتا ہے, کسی چرسی کو, دنیا میں اس کی سزا بھی پھانسی کا پھندا ہے. ایک انسان اپنے باپ کو قتل کرتا ہے, دنیا میں اس کی سزا بھی پھانسی کا پھندا. ایک اپنی ماں کو قتل کرتا ہے, اس کی سزا بھی پھانسی کا پھندا. ایک ملک کے سربراہ کو قتل کرتا ہے, اس کی سزا بھی پھانسی کا پھندا. حالانکہ ان تمام قتلوں کی نوعیت میں زمین اور آسمان کا فرق ہے. اور یہ بھی جب ہے جب اصل قاتل پکڑا بھی جائے اور اس کو پھانسی پہ لٹکا بھی دیا جائے, ورنہ ہوتا ہی ہے کہ قتل کوئی اور کرتا ہے, پکڑا کوئی اور جاتا ہے. تو خدا اگر نہیں ہے اور خدا نے جہنم نہیں بنائی, اس کا مطلب پھر خدا معاذ اللہ غلط ہے کہ اس نے انسانوں کو پیدا کر کے چھوڑ دیا.
اور ان کو بے لگام کر دیا کہ جو چاہے کرتے پھرو, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. دنیا میں دو نظریے ہیں, خوب یاد رکھیں. ایک نظریہ یہ کہ آخرت میں جزا و سزا نہیں ہے, ایک یہ ہے کہ ہے. اسلام یہ کہتا ہے کہ ہے, اور اسلام کے علاوہ کیا کہتے ہیں کہ نہیں ہے. جو اسلام جو کہتا ہے نا کہ ہے, اس پر جتنے اعتراضات ہوتے ہیں اس سے زیادہ اعتراضات ان لوگوں پر ہوتے ہیں جو کہتے ہیں جزا و سزا نہیں ہے. ان کا مطلب انسان جو مرضی کرتا پھرے, اسے انسان اس کی کوئی کرائٹیریا ہے ہی نہیں, کوئی معیار ہے ہی نہیں. آخرت میں سب معاف ہے کیونکہ مر کے مٹی ہو کے کیا ہو گئے, ختم. یہ خدا کی قسم زیادہ, اگر اللہ ہے تو پھر یہ اللہ پر اس سے بھی بڑا الزام ہے. ملحد نے اللہ پہ کیا الزام لگایا کہ خدا اپنی عبادت نہ کرنے پر جہنم میں ڈال دیتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ یہ مسلمانوں نے جھوٹ کہا, کوئی جہنم نہیں ہے. ہم کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ کروڑوں انسانوں کو قتل کر دو پھر بھی جہنم میں نہیں ڈالے گا وہ. یہ زیادہ بڑا الزام ہے, بہت مشکل ہے بھائی. اس کا مطلب پہلا جو الزام آپ لگا رہے تھے نا, وہ اس کو آپ الزام سمجھ رہے ہو, حقیقت میں وہ الزام نہیں ہے. کیونکہ جرم کی نوعیت, جرم کی کوانٹٹی نہیں دیکھی جاتی, جرم کی کیفیت دیکھی جاتی ہے. ایک انسان 10 لوگوں کو قتل کرتا ہے, وہ اجنبی ہیں, اور ایک اپنے باپ کو قتل کرتا ہے. باپ کا قتل کرنے والا ایک شخص کو قتل کیا, لیکن اللہ کی نظر میں یہ بڑا مجرم ہے ان لوگوں سے جنہوں نے 10 انسانوں کو قتل کیا, کیونکہ اس نے اپنے ماں باپ کو قتل کیا نا. تو اسی طرح یاد رکھو کہ اللہ کی نظر میں سب سے بڑا مجرم وہ ہے جو اس کائنات کو بنانے والے کی نافرمانی کرتا ہے. کیونکہ دیکھیں جتنا گہرا ریلیشن ہوتا ہے نا, جرم کی نوعیت اتنی زیادہ بڑھتی ہے. جتنا گہرا ریلیشن ہوگا جرم کی نوعیت اتنی بڑھے گی. آپ ایک اجنبی کو قتل کر دیں جس کو آپ جانتے نہیں ہو, آپ نے پیسے چھیننے کے لیے اس کو مار دیا, یہ بھی بڑا جرم ہے. لیکن آپ اپنے قریبی دوست کو قتل کر دیں جس کے ساتھ وفاؤں کے وعدے تھے, جس کے آپ پر بڑے احسانات تھے, اس نے آپ کو جاب دلائی, اس نے یہ کیا, اس نے آپ کو باہر بھجوایا, اس کو قتل کریں گے, جرم کی نوعیت کیا ہو گئی, بولو, بڑھ گئی. کیونکہ اس سے آپ سے کیا ہے, ریلیشن ہے. لوگ آپ کو تانے دیں گے, یار اس پہ تو کم از کم ہاتھ نہ اٹھاتا. جتنا قریبی رشتہ ہوتا چلا جائے گا. پھر سب سے قریبی والدین کا رشتہ ہوتا ہے, ان کو ماریں گے تو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے, آپ منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے. تو سب سے زیادہ جو ریلیشن انسان کا ہے نا, خدا یہ کہتا ہے, اللہ یہ کہتا ہے, اگرچہ ملحدین کی یہ سمجھ میں نہیں آتا, اللہ یہ کہتا ہے کہ سب سے قریبی ریلیشن جو ہے اللہ کا بندوں کے ساتھ ہے. مخلوق اور خالق کا رشتہ, اس سے قریب رشتہ کوئی ہو نہیں سکتا, کیونکہ وہ کریٹر ہے, اس نے بنایا ہے تمہیں. وہ نہ ہوتا وہ تم نہیں بنتے, اس نے اپنے ارادے سے تمہیں بنایا, تم اتفاق سے نہیں بنے ہو. یہ جو آج کل ایک نعرے لگائے جاتے ہیں نا کہ انسانیت کا رشتہ سب سے پہلے, مذہب بعد میں, یہ بہت سنا ہوگا آپ نے نعرہ کہ بھائی مذہب کیا ہے بعد میں, سب سے پہلے کیا ہے, انسانیت. تو اس کا ایک صحیح مطلب ہے اور ایک غلط مطلب ہے. صحیح مطلب تو یہ ہے کہ انسانیت کا رشتہ, مذہب نے بھی انسانیت کا رشتہ ہمیں بتایا, غیر مسلموں کے بھی حقوق مذہب نے ہمیں بتائے ہیں. تو مذہب یہ یعنی ایک دوسرے کے اپوزٹ ہے ہی نہیں. یہ جو لوگ کہتے ہیں نا مذہب کا رشتہ پہلے, انسانیت کا رشتہ پہلے اور مذہب کا بعد میں, یہ لفظ اس لیے غلط ہے کہ جب آپ مذہب کے رشتے میں جڑتے ہو تو وہ خود بخود آپ کو انسانیت کے رشتے میں پرو دیتا ہے خود بخود, اور وہ خود غیر مسلموں کے یعنی جو آپ کے مذہب میں نہیں بھی ہیں ان کے حقوق آپ کو خود بخود زیادہ اچھی طرح سکھا دیتا ہے. لیکن جو لبرل لوگ یہ نعرہ لگاتے ہیں نا, ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اگر انسان کو خوش کرنے کے لیے خدا کو ناراض کرنا پڑے تو انسان پہلے ہے, کیونکہ خدا کا تصور مذہب لے کر آتا ہے نا, تو مذہب کیا ہے, بعد میں ہے. تو انسانیت پہلے, مذہب کو ایک طرف رکھو, ان کا مطلب یہ ہوتا ہے. تو یہ غلط ہے, اس لیے کہ مذہب اگر صحیح مذہب ہے نا, غلط مذہب نہیں ہے, تو وہ آپ کو خالق کے حقوق سکھا رہا ہے, اور خالق اور مخلوق کا رشتہ پہلے ہے اور مخلوق کا آپس میں رشتہ بعد میں ہے. بہت مشکل ہے بھائی اس زمانے میں, یو پی ایس پہ بات سمجھانا تو اور بھی زیادہ مشکل. جنریٹر پہ پھر بھی آسان ہے, جنریٹر پہ بات سمجھانا آسان ہے, یو پی ایس پہ اور مشکل. اور پنجاب میں بات سمجھانا آسان ہے اس موسم میں, کے پی کے میں بھی آسان, کراچی میں اس لیے مشکل کہ گرمی بہت ہے. تو 3-4 مشکلات کے ساتھ بات سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. تو آج دیکھ لو آپ
اگر کہیں شادیوں میں مکس گیدرنگ ہے, آپ کہتے ہو بھائی میں نہیں جاؤں گا, تو پورا خاندان آپ کے خلاف ہو جاتا ہے کہ رشتہ داروں کے بھی کیا ہوتے ہیں حقوق, انسان پہلے ہے مذہب بعد میں. بھائی خدا منع کر رہا ہے, بے حیائی کو اللہ پسند نہیں کرتا, تو خالق کا رشتہ پہلے. اپنے ابا سے بولو ابا آپ کی نعمت بھی مجھے اللہ نے دی ہے, آپ کو اللہ نے ابا بنایا ہے. ماں سے بولو آپ کو اللہ نے اماں بنایا ہے. اگر اللہ آپ کو اولاد نہ دیتا تو آپ کو میری ماں بننے کا شرف حاصل نہ ہوتا, تو اللہ پہلے ہے. یہ بالکل کامن سینس کی بات ہے. یہ جو لوگ کہتے ہیں نا مولویوں کی باتیں ہمیں سمجھ میں نہیں آتی, گھننے بنے ہوئے ہیں, گھننے ہیں. یہ بالکل ایسے ہی ہے. یہ لوگ کہتے ہیں نا مولوی کوئی الگ سی چیز ہے, مخلوق ہے, پتہ نہیں کہاں سے کس قسم کی عجیب عجیب شلواریں ان کی آدھی آدھی پنڈلیوں تک ہوتی ہیں, پگڑیاں پہنی ہوئی ہوتی ہیں, کیپ لگاؤ, چشمہ. میں تو کیپ بھی لگاتا ہوں, چشمہ بھی لگاتا ہوں, کہ اسلام میں منع نہیں ہے. میں اب اپنا نا حلیہ تبدیل کر کے نکلتا ہوں, کیونکہ میرے پیچھے 20 لوگ پڑ جاتے ہیں سیلفیاں میں, چلنا پھرنا مصیبت بن گئی. اب میں کیا کرتا ہوں بھائی, ذرا کیپ شیپ لگائی, کالا چشمہ لگا کے ڈرائیو کر رہا ہوں گاڑی. تو ایک دن میں نے وہ ہٹا دیا. میں نے کہا اس طرح یہ تو ہے کہ پکڑے نہیں جائیں گے, حلیہ چینج ہو گیا, لیکن اگر پکڑے گئے تو پھر وہ 10 لوگ اتنی ٹینشن نہیں دیتے اتنا جس نے پہچانا. وہ کہے گا ان مولوی کو دیکھو, پتہ نہیں فلم دیکھنے جا رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں یہ. وہ کیپ لگائی ہوئی ہے, چشمہ لگایا ہوا ہے, کار بہترین سی ڈرائیو کر کے جا رہے ہیں, یہ پتہ نہیں کوئی فلم دیکھنے جا رہے ہیں. تو میں نے کہا یار اس میں چانس کم ہے پہچانے جانے کا, لیکن جس نے پہچان لیا وہ چھوڑے گا نہیں, وہ فوراً تصویر ڈال دے گا, یہ دیکھو ان کو دیکھو مولوی صاحب, کسی حال میں چین. حالانکہ بھائی وہ کیپ لگانے سے کیوں پابندی تھوڑی ہے, کچھ بھی پہن سکتے ہو آپ, نہ اللہ کی طرف سے پابندی ہے نہ گورنمنٹ کی طرف سے. چشمہ بھی لگا سکتے ہو آپ دھوپ میں, یا اس لیے بھی لگا سکتے ہو, لیکن لوگوں کے ذہن میں مولویوں کا ایک پتہ نہیں کس طرح کا کھوپڑی میں ایک تصور بٹھا دیا گیا ہے. اور اسی وجہ سے لوگوں کو مولویوں سے وحشت بھی ہوتی ہے کہ مولوی نہیں بننا بھائی, مولوی نہیں بننا, نہ اپنے بچوں کو بنانا ہے, کیونکہ ان کے ذہن میں یہ بیٹھ گیا ہے کہ یار وہ تو کسی کام کا رہے گا ہی نہیں, اس کا تو ایک مخصوص ڈریس ہوگا, مخصوص حلیہ ہوگا, ہاتھ میں تسبیح ہوگی. اچھی بات ہے تسبیح ہاتھ میں ہونی چاہیے, لیکن اگر نہیں ہے تو بھائی ہو سکتا ہے انگلیوں پہ پڑ رہا ہو, وہ اللہ کا نام لے رہا ہو. میرے علم میں تو نہیں ہے کہ صحابہ کے ہاتھ میں ہر وقت تسبیح ہوتی تھی, ویسے ہی صبح شام اللہ کا ذکر کر لیں, اور رکھ لیں تو اور اچھی بات ہے, یاد رہتا ہے انسان کو, نہ رکھیں تو بھی ٹھیک ہے. تو اس حلیے سے لوگوں کو بڑی وحشت ہوتی ہے, کیونکہ ڈر ہے کہ یار کچھ بھی نہیں کر سکیں گے. تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے بھائی. مولانا ٹائپ کے جو لوگ ہیں نا, جو سچی مچی کے, وہ آپ سے زیادہ تفریح کرتے ہیں, کیونکہ ان کے ڈپریشن میں نہیں ہوتے, وہ سکون میں زیادہ ہوتے ہیں. ہاں ڈپریشن اگر ہوتی ہے تو پبلک کی وجہ سے ہوتی ہے کہ یار یہ نہیں کہیں چھوڑیں گے آرام سے, یہ فلم دیکھنے نہ جائیں بس, اتنا نہ براڈ مائنڈڈ بنے. تو ساری تفریحات جائز ہیں, ساری زینت کی چیزیں جائز ہیں. تو ایک عجیب سا دماغ میں, خیر بات کہاں سے کہاں چلی گئی. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ کتنی صاف ستھری بات ہے کہ بھائی جس نے پیدا کیا اس کا رشتہ پہلے اور مخلوق کا رشتہ اس کے بعد. کامن سینس کی بات ہے یا نہیں؟ یا تو بولو کسی نے پیدا ہی نہیں کیا, تو یہ بات نا کسی نے پیدا نہیں کیا, یہ زیادہ بے وقوفی کی بات ہے. یہ وہ لوگ کرتے ہیں جو سینس لیس, وہ جو میں جس سائنسدان کی بات کر رہا تھا. اب آپ بتاؤ کہ اتنا ذہین سائنسدان جو خلاؤں کے راز آپ کے سامنے پیش کر رہا ہے اور ایسی چیزیں لے کر آ رہا ہے, وہ روبوٹ کے بارے میں یہ نہیں کہتا کہ یہ خود سے بنا ہے, اپنے بارے میں کہہ رہا ہے میں آٹومیٹیکلی خود بخود وجود میں آ گیا. یہ کھوپڑی میں آنے والی بات. دیکھو اگر انسان خود سے اتفاق سے وجود میں آیا تو ایک چیز بن جاتی نا, مرد الگ بن رہا ہے, عورت الگ پیدا ہو رہی ہے, اور دونوں ایک دوسرے کی ضرورت ہیں, اور ادھر بچہ پیدا ہو رہا ہے, ادھر ماں کی چھاتیوں میں دودھ آ رہا ہے. ایسی انسٹالیشن یار آٹومیٹیکلی, خدا کی قسم دنیا میں اس سے بڑا پاگل کوئی نہیں ہے جو یہ دعویٰ کرے کہ یہ خود بخود ہوا ہے. یہ ہو نہیں سکتا. کیسا نظام جڑا ہوا ہے نا, بہترین ترتیب سے چل رہی ہے زندگی. ادھر بچہ پیدا ہوتا ہے, ادھر ماں کی چھاتیوں میں دودھ. یہ کیا ارتقاء کا نتیجہ ہے یہ؟ یعنی نیچر اتنی ذہین اور سمجھدار ہے کہ نیچر نے اپنے آپ کو ایسے تمیز سے ڈھالا ہے نا کہ جاپان کے سائنسدان بھی اب تک ایسا روبوٹ تیار نہیں کر سکے. کیا کھوپڑی ہے یار نیچر کی, جبکہ نیچر کوئی چیز ہے ہی نہیں. یہ تو کہتے ہیں یہ نیچرل ہے نا, یہ خود بخود ہو رہا ہے, یہ نہیں نیچر یہ کر رہی ہے. تو نیچر کا دماغ, جبکہ یہ کہتے ہیں نیچر کوئی چیز ہی نہیں ہے. چیز ہی نہیں ہے تو کھوپڑی کہاں سے آئی, اس کے بعد دماغ کہاں سے آیا, اتنی سمجھدار کہاں سے ہو گئی. اس کا مطلب نیچر
کسی نے بنائی ہے, ایک ترتیب پہ بنا کے اس نے اس نیچر پہ, نیچر کا بنانے والا کوئی ہے, نیچر خود بخود یہ کام نہیں کر سکتی. لوگ کہتے ہیں نا یہ نیچرل ہے, مرغی 21 دن انڈوں پہ بیٹھتی ہے, اس سے چوزے نکلتے ہیں. گورا کیا کہتا ہے یہ کیا ہے, نیچرل. بھائی یہ تو نیچرل پروسیس ہے, مرغی بیٹھے گی کڑک ہو جائے گی. ابے یہ کہاں سے مرغی کے نیچر نے مرغی کو سکھا دیا کہ تو نے پہلے انڈے دینے, پھر 1-1.5 مہینے بعد تیرا کھوپڑی گھومے گی, تجھے اعتکاف کا شوق پیدا ہو جائے گا. حالانکہ نہ رمضان آیا نہ شوال آیا. ہم اگر اعتکاف پہ آتے ہیں تو مولوی صاحبان نے اعلان کیا ہوتا ہے بھائی رمضان کا آخری عشرہ ایک جگہ کڑک ہو کے بیٹھ جاؤ. کڑک کہتے ہیں نا اس کو جو مرغی انڈوں پہ بیٹھتی, مختلف زبانوں میں مختلف کہا جاتا ہے, یہاں کراچی میں کڑک کہا جاتا ہے. مرغی کو اتنی سینس ہے کہ یار انڈے دینے کے بعد پھر اس پہ ایک خاص کیفیات آئیں گی, بس وہ کہیں حجرہ تلاش کرے گی, کہیں چھپڑ میں مجھے بٹھا دو, اللہ کا واسطہ مجھے کہیں بٹھا دو, اس کے نیچے انڈے رکھ دو, خوشی سے پاگل ہو جائے گی وہ. 21 دن تک ان انڈوں کے اوپر 24 گھنٹے بیٹھتی ہے, پھر ان انڈوں کو گھماتی بھی ہے چونچ سے کہ بھائی یہاں سے اس کی سکائی ہو گئی, اب تھوڑا سا. او بھائی اس کو کون سکھا رہا ہے, کون سے انسٹیٹیوٹ میں اس نے ٹریننگ لی ہے؟ گورا کہہ دیتا ہے نیچر. تو نیچر کے پاس اتنی کھوپڑی ہے کہ اس نے مرغی کو یہ سب کچھ سکھایا. پھر جو اس سے چوزے نکلتے ہیں کیسے ان سے محبت کرتی ہے, کیسے ان کو پروں میں ہو بھائی, اس کے بعد اس کی ٹون ہی چینج ہو جاتی ہے مرغی کی. میں نے تو مرغیاں بہت پالی ہیں نا. ایک مرغی میں اپنے گھر میں لے کر آیا تھا, وہ بیچاری ذرا کمزور سی تھی, تو پرانی مرغیوں نے اس کی ایسی کی واٹ لگانا شروع کر دی. واٹ اس لیے میں ابھی کے پی گیا, ایک پٹھان بھائی مجھ سے ملے, کہہ رہے ہیں یار مفتی صاحب آپ نے تو فلاں کی واٹ لگا دی. دیکھو اردو ایکسپورٹ ہو رہی ہے یہاں سے, ٹھیک ہے نا. اردو زبان الحمدللہ, اردو کے وہ الفاظ جو خاص کراچی کے ہیں وہ کافی دنیا میں پھیل رہے ہیں. تو جو کمزور سی مرغی لے کر آیا نا میں, تو وہ پرانی مرغیوں میں جیلسی بہت ہوتی ہے, وہ نئی مرغی کو برداشت نہیں, اس کی مار کے ایسی کی تیسی کر دی. میں نے اس بیچاری کو کہیں, میں نے کہا اس کے لیے پارٹیشن کرو ورنہ یہ انا للہ ہو جائے گا اس کا. اس کو پارٹیشن کر کے ہم نے الگ کر دیا. وہ تھوڑے دنوں میں وہی نیچر نے اس کو سکھایا کہ اب کڑک ہو گئے بیٹھ جاؤ. انڈے منڈے رکھ دیے ہم نے اس کے نیچے, 12-13 انڈے تھے وہ جناب, ان کو سیتی رہی ہے, اور 21 دن کے بعد سارے چوزے نکل آئے. اب تو اس کی ٹون کیا ہو گئی, پہلے یہ آگے ہوتی تھی وہ مرغیاں پیچھے, اب وہ 8-10 مرغیاں آگے اور یہ ان کے پیچھے. یعنی کیا مطلب, نئی جو نسل ہے نا اس کے تحفظ کے لیے گورا کہے گا کہ نیچر نے اس کے اندر کانفیڈنس پیدا کر دیا تاکہ یہ اپنے بچوں کو بولو پال سکے. نیچر تو پھر گورے سے بھی زیادہ ذہین ہے بھائی, وہ ہے کہاں, اس کو لے کر آؤ, ہم اس نیچر کی پوجا پاٹ شروع کر دیں, اس کو ہم کھلائیں پلائیں, اس کا شکریہ ادا کریں. کہاں ہے وہ نیچر, وہ فطرت ہے کہاں جو اتنے ذہین ہے کہ جس نے بچوں کی تربیت کے لیے اس کمزور مرغی میں ایسی موٹیویشن پیدا, حالانکہ وہ کمزور ہے ابھی کیونکہ 21 دن اس نے تمیز سے کھایا پیا نہیں ہے, وہ تو ادھوئی ہو چکی ہے, لیکن اس میں کانفیڈنس اور بہادری اتنی زیادہ کہ اس نے کہا بھائی بزبان حال کہہ رہی تھی کہ ہاں کسی میں دم ہے تو آئے نا ذرا, اب دیکھتے ہیں. یہ نیچر نے اس کے اندر یہ صلاحیت کیوں پیدا کی, کیونکہ نیچر اس سے نسل بڑھوانا چاہ رہی ہے. کیونکہ اگر اسی طرح ہونے لگا تو وہ نہیں مرے گی, اس کے 12 چوزے بھی مر جائیں گے, وہ 12 بچے بھی مر جائیں گے. فطرت نے اس کو اب کانفیڈنس پیدا کیا, بھائی پہلے تو مر جاتی کوئی مسئلہ نہیں تھا, اگر اس طرح سے مرغیوں کو طاقتور مرغیاں مارنا شروع کر دیں پھر تو نسل ہی ختم ہو جائے گی. فطرت نے اس میں کانفیڈنس پیدا کیا اور بہت سارے میسج انسانوں کو بھی دیے کہ عورت کے لیے بچے جتنا زیادہ اس میں کانفیڈنس پیدا کرتے ہیں نا, کمزور عورت کو جتنا سپورٹ کرتے ہیں ماں کو, اتنا شوہر اور اتنا کوئی اور نہیں کرتا. اور اسی بچے پیدا کرنے سے فیملی پلاننگ والے کیا کر رہے ہیں, عورت کو روک رہے ہیں, کیونکہ ان میں تقوی نہیں ہے نا, تو ان کی نیچر بھی ان کو غلط گائیڈ کر رہی ہے. میں نے بتایا نا کہ قرآن کہہ رہا ہے اگر تقوی نہیں ہوگا تو تمہیں گائیڈنس کیسی ملے گی, غلط. تو چونکہ ان میں تقوی نہیں ہے نا, تو یہ بھی عورت کو کہنے 2 بچے اچھے, اس کا مطلب عورت کا فیوچر آپ کیا کر رہے ہو, برباد. نہ اس کے پاس بیٹے ہوں گے نہ بیٹیاں ہوں گی, اور ہمیشہ تھوڑی ایسی جوان رہے گی وہ. میں نے اس مرغی کو دیکھ کے کہا, میں نے کہا یار دیکھو اس کے بچے ہوئے ہیں, ایسا کانفیڈنس. اس نے کہا بھائی میرے 12 بچے ہیں بھائی, ان میں 6 نر ہیں 6 مادہ ہیں, داماد بھی ملیں گے اور بہویں بھی ملیں گی مجھے. ایسی کی تیسی, اب کوئی آئے تو صحیح دیکھتی ہوں. ان سے محبت اور ان کی حفاظت کے جذبے نے اس میں آگ بھر دی.
وہ جیسے وہ ایک قصہ ہے نا کہ دو چڑیائیں جو ہے نا وہ ہوا میں اڑتی ہوئی جا رہی تھیں. ایک چھوٹی چڑیا تھی ایک بڑی چڑیا. تو جیٹ طیارہ گزرا قریب سے, تو اس سے ان کے پر چڑیاؤں کے جو ہے نا وہ اکھڑ گئے. وہ تو اس کی تو اسپیڈ ہوتی ہے اور وہ آواز بڑا رنگ کر کے گیا. تو ایک چھوٹی چڑیا بڑی چڑیا سے پوچھتی ہے, اس کی امی ہوگی, امی یہ بھی چڑیا ہی ہے اتنی بڑی, اس کی اسپیڈ اتنی تیز اور آواز, اور ہٹو بچوں یوں گئی, ہمیں ہلا دیا اس نے, تو اس میں اور ہم میں کیا فرق ہے؟ یعنی ہم اتنی اسپیڈ سے کیوں نہیں اڑ سکتے؟ نہیں آ رہی سمجھ میں؟ ہمارے اندر ایسی اسپیڈ کیوں نہیں ہے؟ تو بڑی چڑیا نے کہا کہ بیٹا کوئی فرق نہیں ہے, بس فرق صرف اتنا ہے کہ اس کی دم میں آگ لگی ہوئی ہے, ہماری دم میں آگ نہیں لگی. یہ مثال دیتے ہیں ٹائم لینڈر والے, بڑی خاندانی مثال ہے. اس کی دم میں آگ لگی ہوئی ہے, ہماری دم میں آگ نہیں لگی. کاپی رائٹ کا مسئلہ ہو جائے گا نا, اس لیے میں بتا رہا ہوں کہ ان کی مثال ہے یہ. اس کی دم میں آگ لگی ہے. تو ماں کے جب بچے پیدا ہوتے ہیں نا تو ماں کی دم میں آگ لگ جاتی ہے. مرغی کے جب چوزے ہوتے ہیں تو اس کی دم میں آگ, پھر اس کی اسپیڈ وہی ہوتی ہے جو جیٹ طیارہ. اب کوئی آ کے دکھائے. یہ نیچر ہے, نیچر کا آلٹرنیٹ نہیں ہوتا. عورت کو بچوں سے جو سکون ملتا ہے نا, اس کو جو ایک احساس پیدا ہوتا ہے کہ میں مضبوط ہوں, یہ کسی اور چیز سے مل ہی نہیں سکتا. اس کا علاج سائنسدانوں کے پاس نہیں ہے, نہ نفسیاتی ڈاکٹروں کے پاس ہے. نفسیاتی ڈاکٹر ٹیبلٹ دے کے اور کاؤنسلنگ کر کے الٹی سیدھی چیزیں کرتے رہیں گے, وہ اپنے حساب سے کر رہے ہیں. یہ اصل حل نہیں ہے اس کا. نیچر سے تھوڑی کوئی لڑ سکتا ہے بھائی. تو میں یہ کہہ رہا تھا, وہ اتنا بڑا سائنسدان تھا لیکن اس کی کھوپڑی نے صحیح کام نہیں کیا. اس نے کہا یہ کائنات بغیر کسی خدا کے چل رہی ہے. تو یہ جب تک تقویٰ نہیں ہوتا نا آپ کے اندر, قرآن تبھی تو کہتا ہے کہ بل لما یذوقوا عذاب, کبھی قرآن کہتا ہے انہوں نے میرا عذاب نہیں چکھا ہے اس لیے یہ ہری ہری سوج رہی ہے, بیٹھ کے باتیں کر رہے ہیں. کبھی کہتے ہیں کہ قرآن کہتے ہیں خواہشات کے غلام ہیں یہ. کبھی قرآن کہتا ہے ناشکرے ہیں یہ لوگ, کفور ہیں, کفور بڑے ناشکرے, پیدا کرنے والے کو بھول گئے ہیں. بہت سارے لقب اللہ نے ان کو دیے جو خدا کے منکر ہیں, کفور, ناشکرے اور جلد باز, بہت سارے لقب دیے اللہ نے. تو خیر جلدی سے بات کو سمیٹ کے میں ختم کرتا ہوں. میں یہ عرض کر رہا تھا کچھ چیزیں 2 اور 2 4 کی طرح واضح ہوتی ہیں, کچھ چیزیں 2 اور 2 4 کی طرح غلط ہوتی ہیں. سارا مسئلہ ہوتا ہے ان بیچ کی چیزوں کا, کہ جو حکمت کی باتیں جو اللہ ہر ایک پر نہیں کھولتا, اس میں اگر آپ لالچی لوگوں کو سنیں گے تو بسا اوقات وہ آپ کو غلط گائیڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں. اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ آپ غلط کو صحیح سمجھ کے کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو اس میں سوائے پیغمبروں کے آپ کے پاس کہیں سے بھی آپ کو صحیح گائیڈنس نہیں ملے گی. یقین نہ آئے تو جن کے پاس پیغمبروں کی تعلیمات نہیں ہیں ان کے حالات آپ جا کے دیکھ لو. دھکے اتنا کچھ ہو کے بھی دیکھو, اللہ نے ان کو وسائل اتنے زیادہ اس لیے دے دیے, شاید یہ حکمت ہو کہ اگر وسائل کی کمی سے دھکے کھا رہے ہوتے نا, ہم کہتے بھائی یہ تو اس لیے. وسائل اتنے زیادہ ہو کے بھی اگر کوئی قوم ڈپریشن اور اسٹریس میں ہے, کوئی قوم اگر بوڑھے ماں باپ کو گھر میں رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے, جو فیملی سسٹم پورا جو انسان کی نیچر ہے وہ پورا سسٹم جس قوم کا تباہ ہو گیا ہو, تو اس میں اللہ نے بتا دیا کہ سب کچھ ہونے کے باوجود کون سا فالٹ ہے اس معاشرے میں کہ پھر بھی تباہ ہو رہے ہیں. وہ فالٹ سوائے اس کے کہ مذہب کو فالو نہیں کرتے, اس کے علاوہ کوئی فالٹ نہیں ہے. اور ہمارے ہاں فالٹ ہی فالٹ ہیں, ہر کوئی وسائل ہے ہی نہیں ہمارے پاس, لیکن اس کے باوجود ہمارے ہاں کم از کم جو انسان کی نیچر ہے نا, دیکھو اللہ نے 2 قسم کے جانور پیدا کیے نا, ایک فیملی بنا کے رہنے والے اور ایک گھوڑے گدھے ہیں جو جن کا کوئی رشتہ داری نہیں ہوتی. بہت سے جانور ہیں نا ایسے, پرندوں میں آپ نے دیکھا ہوگا جو نر مادہ جوڑوں کی شکل میں رہتے ہیں, مل جل کے اولاد کی تربیت کرتے ہیں. بہت سے جانور ایسے. تو انسان ان لوگوں میں آتا ہے جو مہذب ہیں, جو باقاعدہ ایک خاندان کی صورت میں رہتے ہیں. گدھے گھوڑوں کی کیٹیگری میں انسان بولو نہیں آتا. لیکن آپ بتاؤ جو غیر مسلم ہیں انہوں نے انسان کو گدھے گھوڑوں کی فہرست میں لائے کہ نہیں لے آئے؟ جس قوم میں نہ پتہ چل رہا ہو کہ باپ کون ہے اور باپ اپنی ذمہ داری اٹھانے کے لیے تیار نہ ہو, اس کا مطلب روحانی اعتبار سے اس میں اور گدھے میں گھوڑے میں کوئی فرق نہیں رہا ہے. تو اس کو آپ کیسے کہہ سکتے ہو کہ یہ کامیاب لوگ ہیں؟ کیسے آپ کہہ سکتے ہو؟ اگر آپ کا وسائل زیادہ ہیں تو اس کا مطلب وسائل تو ہمارے سیاست دانوں کے پاس بہت زیادہ ہیں, تو کیا وہ صحیح لوگ ہیں؟
بولو نا بھائی. ایک بڑی بہترین مثال دماغ میں آئی تھی, وہ نکل گئی, میں بار بار اس کو روک کے رکھ رہا تھا کہ یہ نکلے نہیں. خیر کھوپڑی سے نکل گئی, اللہ کرے دوبارہ آ جائے. تو اللہ تعالیٰ نے کچھ باتیں 2 اور 2 4 کی طرح رکھی ہیں, کچھ باتیں یعنی واضح رکھی ہیں, کچھ باتیں 2 اور 2 4 کی طرح بالکل غیر واضح, اور کچھ کیسی ہیں, کچھ ایسی باتیں جس میں انسان کنفیوز ہوتا ہے, اس کو صحیح گائیڈنس چاہیے ہوتی ہے. تو اگر آپ کے اندر تقویٰ ہوگا تو آپ کو ایسے لوگوں کو اس میں آپ کو فالو کرنا پڑے گا جن میں خود تقویٰ اور للہیت ہو. اگر آپ نے ایسے لوگوں کو فالو نہیں کیا تو وہ صحیح کو غلط اور غلط کو صحیح کر کے آپ کو جہنم کے ایندھن بنا دیں گے, وہ آپ غلط رخ کی طرف آپ کو لے جائیں گے. تو اس لیے آپ کو یہ سلیکشن کرنی پڑے گی کہ میں نے زندگی گزارنے کے لیے رہنمائی مجھے کس سے چاہیے, اور وہ علماء کے علاوہ کسی اور کے پاس نہیں ہے, کسی کے پاس نہیں ہے. کیونکہ